السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ کچہری چوک ڈی سی آفس کے ریکارڈ روم میں آگ لگنے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ جھنگ کالر کی اطلاع کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ریکارڈ روم میں پڑی فائلیں اور کمپیوٹر کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فائر فائٹنگ کر کے آگ پر مکمل کنٹرول کر کے بہت زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طارق حسین بھٹی کی میونسپل کمیٹی کے انسپیکٹرز اور میٹ سے میٹنگ۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور سٹاف کو ضروری ہدایات جاری۔ تمام ڈسپوزل ورکس کو فنکشنل رکھا جائے گا۔ شہر میں اسٹریٹ لائٹس کو بحال کیا جائے۔ سیوریج کے مسائل والے ایریا پر خصوصی فوکس کیا جائے۔ پیٹر انجن کو چالو رکھا جائے گا۔ صفائی کی تمام گاڑیوں کا ڈیوٹی روٹس بنائے جائیں گے۔ جنریٹر کے لاگ باکس کو ہر ہفتہ چیک کیا جائے گا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی صفائی کے حوالے سے بھی ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی میونسپل کمیٹی شور کوٹ کے آفیسران سے میٹنگ۔ سیوریج صفائی کے حوالے سے شہریوں کی شکایات بارے واٹس ایپ نمبر متعارف کروایا جائے گا۔ شکایت کے اندراج کے بعد فوری ازالہ کیا جائے۔ صفائی عملہ صبح 5 بجے ڈیوٹی پر موجود ہونا چاہیے۔ ہر محلہ میں صفائی عملہ پر نگرانی کے لیے سپروائزر مکمل کیا جائے۔ مین ہالز کو کور کرنے، اسٹریٹ لائٹس کو بحال کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ پلانٹیشن کی خصوصی مہم پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی تحصیل شور کوٹ کے ریونیو آفیسران سٹاف سے میٹنگ۔ پبلک سروس ڈیلیوری اور شفافیت کو یقینی بنانے کے احکامات جاری۔ ریونیو کے زیر التوا کیسز کو فوری حل کیا جائے۔ قبضہ مافیا سے سرکاری زمین واگزار کروا کے قابضین پر مقدمات درج کروائے جائیں۔ ریونیو ریکوریز اور ڈیجیٹل گرداوری پر خصوصی فوکس کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ رجسٹری انتقال کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی تحصیل شور کوٹ کے سیکرٹریز یونین کونسل سے میٹنگ۔ جھنگ پیدائش، اموات، شادی اور دیگر اندراج التوا کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ نمبردار پٹواری امام مسجد سے کوارڈینیشن کر کے بروقت اندراج کو یقینی بنائیں۔ اندراج کے بعد لوگوں کو گھروں میں سرٹیفکیٹ دیں۔ فیس شیڈول ہر یونین کونسل میں واضح آویزاں کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر کو تحصیل لیول پر شکایت سیل بنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طارق حسین بھٹی نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آفیسرانوں ملازمین کی حاضری کو چیک کیا اور شہریوں کو دی جانے والی تمام سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں آئے سائلین سے سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا اور متعلقہ آفیسران کو حکم دیا کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں سائلین کی سہولت کے لیے بہترین سروس کی فراہمی کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے اور انہیں درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے آفیسران و ملازمین کو ہدایت کی کہ تمام عملہ محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور یہاں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے تحصیل شور کوٹ کا وزٹ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ نیاز احمد مغل نے تحصیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر تمام محکموں کے آفیسران بھی موجود تھے۔ سی او ہیلتھ کو گانی ہسپتال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے ترقیاتی اسکیموں پر بریفنگ لی گئی۔ ایم ایس نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پر بریفنگ دی۔ ہیلتھ کونسل
کونسل کے بجٹ کو ہسپتال کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کو کام چیک کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ ہسپتال میں ادویات کی عدم دستیابی کی شکایت پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ سینئر ڈاکٹرز کی ہسپتال میں حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ محکمہ جنگلات کے آفیسران سے پلانٹیشن کے حوالے سے بھی بریفنگ لی گئی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو تحصیل میں آٹا سیل پوائنٹ بڑھانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ سی او ایجوکیشن سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بریفنگ لی گئی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ کا وزٹ کیا۔ ہسپتال کے سبزہ زار میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ مختلف وارڈز کا وزٹ کیا، مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ مریضوں کو ہسپتال سے ہی ادویات مہیا کی جائیں۔ انہوں نے مریضوں کو ادویات کی عدم فراہمی کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر کو انکوائری کی ہدایات جاری کی، جبکہ واش رومز کی حالت بہتر نہ ہونے پر ایمس پر اظہار برہمی کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہسپتال میں مشینری فنکشنل نہ ہونے کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ مزید برآں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کو روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال کا سرپرائز وزٹ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ مزید برآں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے تحصیل آفس شورکوٹ کا وزٹ کیا۔ انہوں نے تحصیل آفس میں انتظامات کا جائزہ اور شہریوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شہری کو رشوت لینے کی شکایت پر پٹواری کو موقع پر معطل کروایا اور اسسٹنٹ کمشنر کو انکوائری کرنے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے اراضی ریکارڈ سینٹر شورکوٹ کا بھی وزٹ کیا۔ انہوں نے ضلع کونسل کے فیس کاؤنٹر قائم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ شورکوٹ کے شہریوں کو اب فیس کے معاملات میں جھنک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایف بی آر کی فیس کا کاؤنٹر بھی قائم کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کسی شہری کا کیس التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ریکارڈ کا از خود جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی نے مبینہ بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں اور اختیارات سے تجاوز کرنے کی شکایت پر سابق ای ڈی او ایجوکیشن اور گورنمنٹ جامعہ ماڈل ہائی اسکول کے پرنسپل لیاقت علی ناصر کے خلاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سے 10 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ ماڈل ہائی اسکول کے اسکول کونسل کے ایک ممبر سکندر حیات نے ڈپٹی کمشنر جھنگ کو تحریری درخواست دی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ مذکورہ پرنسپل نے اسکول کونسل کے فنڈز کی مبینہ خرد برد کرنے کے لیے فرضی ناموں سے اسکول کونسل بنائی، جس میں ایک ایسا ممبر بھی ظاہر کیا گیا جو 4 سال قبل فوت ہو چکا ہے۔ درخواست کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں اسکول کونسل کا کوئی اجلاس ہی منعقد نہیں کیا گیا اور مبینہ طور پر اسکول کونسل کے زندہ اور مردہ ممبران کے جعلی دستخط کر کے اسکول کونسل کے فنڈ سے لاکھوں روپے نکلوائے۔ مذکورہ پرنسپل نے محکمہ کی اجازت کے بغیر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اسکول کے پرائمری حصہ کی عمارت گرا کر اس کا لاکھوں روپے مالیت کا ملبہ بھی خرد برد کر لیا۔ اسکول کے بجلی اور گیس کے 14 لاکھ روپے کے بل 2 مختلف اکاؤنٹ سے نکلوا کر خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اسکول میں پرنسپل کے لیے بنائی گئی رہائش گاہ کو استعمال کرنے کے باوجود محکمہ سے ہاؤس رینٹ بھی وصول کر کے گزشتہ کئی سالوں کے دوران خزانے کا لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگا چکا ہے۔ اسکول میں لوگوں کے لیے پینے کے صاف پانی کے لیے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی صفائی اور مرمت وغیرہ کی مد میں حکومت سے ملنے والے سالانہ لاکھوں روپے کی رقم بھی خرد برد کی جاتی ہے، جبکہ بچے اور اساتذہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ درخواست میں انکشاف کیا گیا کہ اسکول کے سابق سربراہ غلام قادر حراج جو 7 فروری 2022 کو وفات پا چکے تھے، ان کے اہل خانہ سے ملی بھگت کر کے پرنسپل لیاقت علی ناصر نے ان کی بیوہ کے نام پر بننے والی پینشن کو 4 ماہ تاخیر سے جولائی 2022 سے شروع کروایا، جس سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے کی شکایات پر ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی نے
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کو انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے ان سے 10 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔